نصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. صدق الله العلي العظيم. روشی پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ کا ترجمہ چند تفصیلی فوائد بیان کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں ہمیں ایمان کی اور نیک اعمال کی تعلیم دی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادات کا حکم دیا ہے اور معاملات کا حکم دیا ہے، ایک دوسرے کے حقوق بیان فرمائے ہیں، حلال اور حرام کا بیان فرمایا ہے، جائز اور ناجائز کا بیان فرمایا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں کے اور کچھ قوموں کے قصے بھی بیان فرمائے اور ان قصوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قصوں کو سن کر سبق اور عبرت حاصل کریں. آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک قصہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات اس قصے کو سن کر سبق حاصل کریں. انشاءاللہ العزیز ضمن میں ایسے بھی مسائل بیان ہوں گے جن کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے، ہمارے اخلاق اور اعمال کے ساتھ ہے، تو آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا.
सुन कर सबक हासिल करने के सिलसिले में मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मसनवी शरीफ के अंदर एक बड़ी प्यारी बात बयान फरमाई। मौलाना की आदत ये है कि जब कोई मसला बयान करते हैं तो उस मसले के बयान करने से पहले कोई न कोई हिकायत जरूर बयान करते हैं और उस हिकायत को बयान करके जो नतीजा निकालते हैं वो नतीजा उनकी मुराद होता है। तो मौलाना फरमाते हैं कि एक शेर और एक भेड़िया और एक लोमड़ी तीनों शिकार के लिए निकले और तीनों ने ये तय किया कि जो शिकार हाथ आएगा उसको आपस में बांट कर खाएंगे। शिकार की तलाश में लग गए तो शेर ने शिकार किया जंगली गाय का और भेड़िए ने शिकार किया हरण का, लोमड़ी ने शिकार किया खरगोश का। तीनों एक जगह जमा हो गए और शिकार भी पड़े थे। तो शेर ने भेड़िए से कहा कि तुम तकसीम करो। भेड़िए ने कहा जनाब हिसाब तो बिल्कुल सीधा है, आप गाय ले ले, मुझे हल दे दे और लोमड़ी को खरगोश दे। शिकार भी अपने अपने और हिस्सा बकदरे जुस्सा के लिहाज से भी ठीक है। खरगोश तो इतना सा है, आपका क्या बने। तो गाय जो है वो बड़ी है तो आप खाएंगे तो आपका पेट भरेगा। जब भेड़िए ने इस तरह तकसीम की तो शेर को गुस्सा आ गया। शेर ने कहा अरे बेअदब, मेरे सामने ऐसी बेअदबी गुस्ताखी करता है और हर जिसका गोश्त मजेदार है, लजीज है, वो अपने लिए मुंतखब करता है और पूरी गाय मुझे देता है। शेर को गुस्सा आया। शेर ने जलाल में आकर भेड़िए पर हमला कर दिया और देखते ही देखते भेड़िए को भी चीर फाड़ के रख दिया। बेचारा भेड़िया तड़प तड़प के ठंडा हो गया। लोमड़ी सब कुछ ये देख रही। फिर शेर लोमड़ी की तरफ मुतवज्जे हुआ, कहने लगा ओ लोमड़ी, अब तुम तकसीम करो। तो लोमड़ी ने कहा हजरत ये तीनों शिकार आपके, आप जो चाहे इस वक्त खा लें, जो चाहे शाम को खा लें और जिसका चाहे कल सुबह नाश्ता कर लें, हुजूर मैं कुछ नहीं। जब लोमड़ी ने इस तरह तकसीम की तो शेर ने लोमड़ी से पूछा। मौलाना मसनवी शरीफ में फरमाते हैं कि शेर ने कहा कि अद को जा आमोखती ऐ बुजुर्ग। शेर ने कहा अबे बड़ी भी, ये तकसीम का तरीका तूने कहां से सीखा है? अब कुजा आमोखती ऐ बुजुर्ग, गुफ्त ऐ शाहे जहां अजहाले बुर्ग। लोमड़ी ने कहा ऐ जंगली दरिंदों के बादशाह, ये तकसीम का तरीका मैंने भेड़िए के हाल से सीखा। मैंने देखा कि भेड़िए ने अपने लिए कोई चीज मुंतखब की तो उसको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। मैं समझ गई कि अगर मैंने भी कुछ अपने लिए मुंतखब किया तो खैर मेरी भी नहीं। तो जनाब मैंने भेड़िए के हाल से ये तकसीम का तरीका सीखा है। शेर खुश हो गया। शेर ने कहा ओ लोमड़ी जाओ, तुमने हमारा कदर किया है, जाओ तीनों शिकार तुम्हारा, हम और मार लेंगे। मौलाना
یہ حکایت لکھ کر جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ سننے کے قابل. فرماتے ہیں پس پاس پورا کے مارا در جہاں کرد پیدا اد پسے پیشینیاں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے تمام امتوں کے بعد میں ہمیں پیدا کیا اور پہلی امتوں کے حالات کھول کھول کے قرآن میں بیان کر دیے اور ہمیں حکم دیا کہ پہلی امتوں کے حالات پڑھ کر اور سن کر سبق اور عبرت حاصل کرو. جس طرح لومڑی نے بھیڑیے کا حال دیکھا اور اپنے آپ کو شیر کے غضب سے بچا گئی، اسی طرح تم پہلی امتوں کے حالات دیکھ کر یا سن کر اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچا لو. اللہ تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو حالات کو دیکھ کر یا حالات کو سن کر سبق اور عبرت حاصل کرے. اگر کوئی سبق نہیں حاصل کرتا تو وہ عقل مند کہلانے کا مستحق نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والوں حالات کو دیکھ کر صبر اور سبق اور عبرت حاصل کیا کرو. تو دوستو یہ قصہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم سبق اور عبرت حاصل کریں. دیکھو بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کا اور بنی کہتے ہیں اولاد کو. تو بنی اسرائیل کا مطلب ہوا یعقوب علیہ السلام کی اولاد. یہ بنی اسرائیل جو تھے ان کا مرکز تھا مصر. آپ جانتے ہیں بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا تھا تو یوسف علیہ السلام بھائیوں کے حسد کا شکار ہو کر مصر میں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے مصر میں ان کو عروج عطا فرمایا یہاں تک کہ وہ مصر کے بادشاہ بن گئے. پھر انہوں نے اپنے ماں باپ کو اور بھائیوں کو مصر میں بلا لیا تھا. اس طرح یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد ملک شام سے نکل کر ملک مصر میں آ گئے. مصر میں رہنے لگے. کوئی تقریباً 400-450 سال کے عرصے میں بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے. 400-450 سال کا عرصہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. دیکھیے پاکستان بنے کو 35 سال ہو رہے ہیں تو 35 سال میں کتنی آبادی بڑھ گئی. کراچی کو ہی دیکھ لیجیے چند سالوں کے اندر اندر کہاں تک لوگ پھیل گئے ہیں، کتنی آبادی بڑھ گئی ہے. تو بنی اسرائیل 450 سال کے عرصے میں لاکھوں افراد پر مشتمل ہو گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے تو ان کی اولاد کا جو سلسلہ چلا تو 450 سال کا عرصہ بڑا عرصہ ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل لاکھوں افراد ہو گئے. مصر میں رہتے تھے. ان پر ایک ایسا وقت آیا کہ ان پر حاکم ہو گیا فرعون. فرعون کا اصل نام ہے ولید. تو مصر کی زبان میں ہر بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں. جیسے عربی میں بادشاہ کو کہتے ہیں سلطان، ہندی میں کہتے ہیں بادشاہ یا راجا، اردو میں کہتے ہیں بادشاہ، فارسی میں کہتے ہیں بادشاہ، ہندی میں کہتے ہیں راجا، انگریزی میں کہتے ہیں کنگ. اس طرح جو مصر کی زبان تھی مصری زبان میں بادشاہ کو کہتے تھے فرعون. تو یہ اس فرعون کا ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا.
یہ پہلے غریب آدمی تھا، شربت بیچا کرتا تھا، شربت بنایا کرتا تھا، شربت سندل، شربت بزوری، سونف وغیرہ کے، گلاب وغیرہ کے عرق نکالا کرتا تھا، عطار تھا عطار۔ آہستہ آہستہ بادشاہ بن گیا۔ آپ کہیں گے آہستہ آہستہ بادشاہ کیسے بن گیا؟ تو اب تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو گیا، آج کل لوگ بڑی جلدی کچھ سے کچھ بن جاتے ہیں۔ اس کے بادشاہ بننے کا بھی میں مختصر واقعہ سنا دوں۔ فرعون کی حکومت تھی اور بڑا ظلم ہوتا تھا، بڑا ظلم ہوتا تھا لوگوں پر، کوئی انتظام نہیں تھا، اندھیر نگری تھی، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، بڑے ٹیکس لگے ہوئے تھے، لوگ بری طرح لوگوں کو لوٹ رہے۔ تو یہ جو تھا نا فرعون، اس کا کاروبار نہیں چلتا تھا، یہ پہلے رہتا تھا عراق میں، عراق کے شہر اصفہان میں، اس کا کاروبار نہیں چلا، قرضائی ہو گیا، تو یہ وہاں سے بھاگ گیا، بھاگ کر یہ مصر میں چلا گیا۔ اس نے مصر میں جا کر دیکھا کہ میں کون سا کام کروں، لوگوں کے پیسے مار کے بھاگ گیا تھا، لیکن تھوڑے سے پیسے اس کے پاس تھے۔ اس نے دیکھا کہ شہر میں تربوز بڑے مہنگے بکتے تھے اور دیہات میں تربوز بڑے سستے تھے۔ اس نے کہا یہ کاروبار اچھا ہے، میں دیہات سے تربوز لاؤں گا اور شہر میں بیچوں گا۔ یہ ایک گاؤں میں گیا، اس نے تربوز اتنے خریدے کہ بیل گاڑی بھر لی، بیل گاڑی بھر کے جو چلا تو جو ہی چلا قدم قدم پر ٹیکس لینے والے کھڑے تھے، ٹیکس لاؤ، کائے کا ٹیکس، یہاں سے گزرنے کا ٹیکس۔ یار حد ہو گئی ہے، گزرنے کا ٹیکس، اب میرے پاس تو پیسہ کوئی نہیں، یہ تربوز لے لو، وہ 2 تربوز لے لو، تھوڑا سا اور آگے چلتا تو 10 قدم پر پھر مل جاتے ٹیکس والے، ٹیکس لاؤ، کائے کا ٹیکس، یہاں سے گزرنے کا ٹیکس۔ وہ اس طرح ٹیکسوں میں تربوز دیتا دیتا جب شہر پہنچا تو پوری بیل گاڑی میں سے ایک تربوز بچا، ساری بیل گاڑی ٹیکسوں میں چلی۔ ایک تربوز اس نے بیچ دیا 4-5 روپے، جتنے کا بکا۔ کہنے لگا حد ہو گئی ہے، یہاں کوئی انتظام ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ خیر اس نے تربوز تو بیچ دیا اور بازار میں گیا، ایک کرسی خریدی، ایک میز خریدی، ایک رجسٹر خرید لیا اور ایک قلم خرید لی، تو یہ قبرستان میں جا کر بیٹھ گیا۔ اتفاق سے ان دنوں میں ایک وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، لوگ بڑے مرتے تھے، جو بھی جنازہ آتا ان کو کہتا ٹیکس لاؤ، کہے کا ٹیکس، جنازہ ٹیکس۔ اس نے جناب فی جنازہ 2 روپے ٹیکس لگا۔ اب جنازے تو دن میں آتے تھے سینکڑوں، یہ جناب ان کا نام لکھ لیتا اور 2 روپے لے۔ تقریباً 6 مہینے تک یہ قبرستان کا افسر بن کے بیٹھا رہا اور فی جنازہ 2 روپے لیتا رہا، کسی نے نہ پوچھا، ہزاروں روپے جمع ہو گئے۔ ایک دن ایک وزیر مر گیا، اس کو بھی دفن کرنے آئے تو کہنے لگا لے آؤ ٹیکس۔ انہوں نے کہا تجھے کس نے مقرر کیا؟ کہنے لگا مجھے اس نے مقرر کیا ہے جس نے ان کو مقرر کیا تھا جنہوں نے میرے سارے تربوز لے لیے تھے۔ ایک راستے میں اتنے ٹیکس لینے والے کھڑے تھے تو مجھے بھی اسی نے مقرر کیا جس نے ان کو مقرر کیا۔ وہ چونکہ وزیر کا جنازہ تھا، بڑے بڑے افیسر صاحب تھے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر فرعون کے سامنے پیش کیا۔ تو جب فرعون کے سامنے پیش کیا تو اس نے کہا، ولید نے، کہ اے بادشاہ، میں نے تجھ تک پہنچنے کے واسطے یہ طریقہ اختیار کیا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں تجھ تک پہنچ گیا۔ جتنا میں نے پیسہ اکٹھا کیا ہے سارا تیرے سامنے پڑا ہے۔ اب تو اندازہ کر لے کہ تیرے ملک میں کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے،
جب میں نے جعلی افسر بن کے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں تو اندازہ کر لے کہ دوسرے لوگ کیا کچھ کر رہے ہوں گے. یہ غریبوں کا خون چوس رہے ہیں, غریبوں پر ظلم کر رہے ہیں, اور سب لوگ تجھے گالیاں دے رہے. تو مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں, میں تو تجھ تک پہنچ کر تیرے ملک کے حالات تجھے بتانا چاہتا. بادشاہ بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا یہ افیسر جو ہے یہ تو مجھے غلط بتاتے رہے, یہ تو کہتے ہیں رعایا بڑی خوش ہے. اصل حقیقت تو مجھے اب معلوم ہوئی ہے, اب کیا کیا جائے؟ اس نے کہا بادشاہ تو مجھے شہر کا کوتوال لگا دے, ڈپٹی کمشنر مجھے بنا دے, دیکھ پھر میں تجھے انتظام کر کے دکھاؤں. یہ جتنے جعلی افسر بن بن کے لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہیں, لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں, میں ان کو ایسی سزا دوں گا کہ آئندہ کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ کسی سے ظلماً پیسہ چھینے. تو تیری رعایا بھی خوش ہو جائے گی, تیری بھی نیک نامی ہوگی. بادشاہ نے اس کو ڈپٹی کمشنر بنا دیا. صاحب اس نے واقعی ایسا کام کیا کہ کسی کو معاف نہیں کرتا تھا. رعایا بڑی خوش ہو گئی کہ یہ بڑا دیکھو اعلیٰ, میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں, مجھے پوچھو, مجھے سجدہ کرو. اس نے کیا کیا, اپنے مجسمے بنوائے اور بڑے بڑے شہروں میں اپنے مجسمے لگوا دیے کہ جو دور دراز شہروں میں رہنے والے ہیں وہ میرے مجسمے کو سجدہ کریں, اور جو میرے شہر میں رہنے والے ہیں وہ مجھے سجدہ کیا کریں. یہاں میں ایک بات کرتا ہوں, فرعون تخت پر بیٹھا تو اس نے کیا کہا, انا ربکم الاعلی. حضرت شاہ جہان رحمت اللہ علیہ جو مغلیہ خاندان میں مسلمان بادشاہ ہوئے اور بڑے نیک بادشاہ ہوئے, ایسے نیک تھے کہ جب دہلی کی جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھنا تھا تو شاہ جہان نے کہا کہ سنگ بنیاد وہ رکھے جس نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. تو اعلان کیا گیا کہ بھائی جس کی کبھی بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی وہ آگے آئے اور مسجد کا سنگ بنیاد رکھے. کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا. آخر شاہ جہان نے خود اپنے ہاتھ سے سنگ بنیاد رکھا اور فرمایا میں غرور و تکبر سے نہیں کہتا, تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں, الحمدللہ جب سے مجھ پر نماز فرض ہوئی ہے میں نے کبھی تہجد قضا نہیں کی. بڑا نیک بادشاہ تھا. جب یہ شاہ جہان تخت پر بیٹھا تو تخت کا نام تھا تخت طاؤس, مور کی شکل کا تخت بنا ہوا تھا. اس زمانے میں اس تخت پر 15 کروڑ سونے کے سکے خرچ ہوئے تھے, جبکہ سستا زمانہ تھا. اور آج کل تو آپ جانتے ہی, اس زمانے میں 15 کروڑ سونے کے سکے خرچ ہوئے تھے اس تخت پر. پوری دنیا میں ایسا تخت کسی کا نہیں تھا. تو حضرت شاہ جہان بادشاہ جب تخت پر بیٹھا پہلی مرتبہ تو اس نے تخت پر بیٹھتے ہی 2 رکعت نماز پڑھی. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ نماز آپ نے کون سی پڑھی ہے؟ شکرانے کی نماز پڑھی ہے. فرمایا جب میں تخت پر بیٹھا تو مجھے اس فرعون کی حماقت یاد آ گئی. اس کو مصر کی چھوٹی سی حکومت ملی تھی, تخت پر بیٹھ کے ایسا مغرور ہوا کہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی. مجھے اس کی حماقت یاد آئی, اللہ نے مجھے سارے ہندوستان کی بادشاہی دی ہے اور دنیا میں اس وقت میرے جیسا کسی کا تخت نہیں ہے. تو میں جب تخت پر بیٹھا تو میں نے خیال کیا میرے دل میں غرور نہ آئے, سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کر. تو فرعون نے تخت پر بیٹھ کے یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی. میں نے اپنے تخت پر بیٹھ کے اللہ کو سجدہ کر کے یہ کہا ہے سبحان ربی الاعلی. ایسے ایسے ہمارے مسلمان بادشاہ ہوئے. باہر سورج
یہ فرعون جو تھا اس نے کہا کہ مجھے سجدہ کرو، جو مجھے سجدہ نہیں کرے گا میں اس کو قتل کروا دوں۔ یہ بنی اسرائیل جو تھے چونکہ پیغمبر کی اولاد تھی اور ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے تھے، ان میں پیغمبروں کی تعلیمات کا کچھ اثر باقی تھا۔ انہوں نے فرعون سے کہہ دیا کہ ہم تجھے سجدہ نہیں کریں گے، سجدے کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فرعون نے کہا مجھے سجدہ کرو ورنہ تمہیں قتل کروا دوں۔ انہوں نے کہا قتل ہونا منظور ہے، سولی چڑھنا منظور ہے، مگر تجھے سجدہ نہیں کریں گے۔ فرعون نے حکم دیا کہ ان کو قتل کرو، جو مجھے سجدہ نہ کرے اس کو زندہ نہ چھوڑ۔ 70,000 کے قریب اسرائیلی اس جرم میں قتل کیے گئے کہ انہوں نے فرعون کو سجدہ نہ کیا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ان پر ایک اور مصیبت نازل ہو گئی۔ وہ کیا؟ فرعون نے خواب دیکھا کہ اس کا تخت اوندا ہوا پڑا ہے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا تخت اوندا ہوا پڑا ہے۔ صبح ہوئی تو اس نے معبروں کو، تعبیر دینے والوں کو، نجومیوں کو، کاہنوں کو بلایا۔ کہنے لگا رات میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں، میرا تخت الٹا ہوا پڑا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تباہی کا سبب بنے گا۔ اچھا اگر یہ بات ہے تو ہم بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہی نہیں ہونے دیں، اور اگر کوئی ہو گیا تو اس کو زندہ نہیں چھوڑیں۔ چنانچہ مردم شماری ہو گئی، پورے ملک میں دیکھا گیا کہ کہاں کہاں اسرائیلی آباد ہے، کس شہر میں کتنے ہیں، کس گاؤں میں کتنے ہیں۔ ہر ایک کے مکان پر پہرا لگ گیا اور بادشاہ کا حکم جاری ہو گیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو یاد کرواتا ہے۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو یُذَبِّحُ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَكُمْ۔ فرعون تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ کوئی تقریباً 70,000 کے قریب لڑکے ذبح کیے۔ جب بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو ذبح کر دیا جاتا۔ اندازہ کرو کہ بنی اسرائیل نے کتنی تکلیف مصیبت اٹھائی۔ 70,000 تو پہلے قتل ہو گئے تھے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اور 70,000 کے قریب ان کے بچے ذبح کر دیے گئے۔ تو یہ قوم ملک میں بڑی کمزور ہو گئی، گویا اس قوم کی حالت قابل رحم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم نے چاہا، اللہ فرماتا ہے ہم نے چاہا کہ بنی اسرائیل پر احسان کرے، کیونکہ انہوں نے میری خاطر اپنے سر کٹوائے ہیں، میری خاطر اپنے جانے دی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے چاہا کہ اس قوم پر احسان کریں، جو قوم ملک میں بڑی کمزور ہو گئی ہے اس قوم کو ہم قوت عطا فرمائے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس قوم کو ظلم و ستم سے نجات بخشی۔ اس طرح اللہ نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بنی اسرائیل ان کے ساتھ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی ٹکر رہتی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔
موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور فرمایا اللہ کا حکم ہوا ہے تیاری کرو اور سب کے سب نکل پڑو میرے ساتھ جا، اپنے مکانوں کو تالے لگا دو، قیمتی اور ضروری چیزیں ساتھ لے۔ موسیٰ علیہ السلام سارے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام سارے بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے۔ فرعون کو پتہ چلا تو فرعون نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ یہ موقع بہت اچھا ہے، موسیٰ سارے بنی اسرائیل کو لے کر نکل گیا تو ان کا کرو پیچھا، پوری فوج ہتھیار کے ساتھ لے لو اور کسی میدان میں جا کر ان کو گھیر لو اور گھیرے میں لے کر ان سب کو مار دو تاکہ ان کا خاتمہ ہو جائے اور روز روز کی جھک ختم ہو جائے۔ فرعون بھی اپنا پورا لشکر اور ساز و سامان لے کر نکل پڑا۔ آگے آگے موسیٰ علیہ السلام تھے بنی اسرائیل کے ساتھ، پیچھے پیچھے فرعون تھا اپنے لشکروں کے ساتھ۔ راستے میں بحر کلثم آیا، یہ سمندر کا ایک حصہ ہے، ایک یہ پانی کا سطح تھا، یعنی کونا ایک سمجھو، دریا کا دریا اور سمندر کا سمندر، اس کو پار کرنا تھا۔ جب پار کرنا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اس پانی کے اوپر اپنی لاٹھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام کنارے پر کھڑے ہوئے اور زور سے لاٹھی ماری پانی پر۔ لاٹھی کا لگنا تھا کہ اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک سارا پانی پتھر بن گیا اور سڑک بن گئی۔ راستے میں سارا پانی پتھر بن گیا، سڑک کی مانند ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر پار ہو گئے۔ جب پار ہو گئے تو پیچھے تھا فرعون، اس نے کہا تم بھی چلو۔ فرعون کی قوم میں ایک شخص تھا سامری، بڑا ہوشیار تھا۔ اس نے فرعون سے کہا کہ دیکھ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، تم قدم نہ رکھنا، موسیٰ اللہ کے نبی ہے اور ان کے عصا کا یہ موجہ ہے کہ انہوں نے لاٹھی ماری تو پانی پتھر بن گیا، وہ تو پار لگ گئے، لیکن تو نبی نہیں ہے،
तेरा मोर्चा नहीं है, तूने अगर पानी में कदम रखा सारी खुदाई हवा हो जाएगी और डूब जाएगा। अच्छा डर गया, जान सबको प्यारी होती। फिर और सोचने लगा क्या करे, तो अल्लाह ने जिब्रील अमीन को एक आदमी की शक्ल में मुतशक्कल करके घोड़ी पर सवार करके भेज, जैसे कोई मुसाफिर होता है। जिब्रील अमीन घोड़ी पर बैठ कर आए जैसे एक मुसाफिर होता है, वो भी गुजर गए। फिरौन ने देखा, फिरौन कहने लगा कि सामरी तू मुझे धोखा दे रहा है, मालूम होता है तू दुश्मन के साथ मिला हुआ है। ये जो घोड़े सवार गुजर गया ये तो बनी इस्राइल में से नहीं है, ये तो मूसा के साथियों में से नहीं है। जब ये गुजर गया तो हम नहीं गुजर सकते। इसका मतलब ये है कि तू दुश्मन से तर पड़ता मिला हुआ है और हमें उनका तआक़ुब करने से रोकता है। फिरौन के साथी भी कहने लगे जी इसकी मत मानो, चलो तुम जब ये जा सकता है तो हम नहीं जा सकते। फिरौन और उसके साथी तैयार हो गए और सब चल पड़े। और सामरी कहेगा साहब मैं तो नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। वो समझदार था, वो नहीं गया। एक बात उसने ये देखी कि हजरत जिब्रील अमीन की घोड़ी कि जहां जहां कदम आते थे वहां सब्जा उग पड़ता था। जहां जहां भी जिब्रील अलैहिस्सलाम की घोड़ी के कदम आते थे वहां सब्जा उग पड़ता था। सामरी ने देखा कि ये कोई अल्लाह का बुजुर्ग बंदा है। जहां जिब्रील की घोड़ी के कदम आए थे ना वहां से उसने थोड़ी सी मट्टी उठा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों जरा तसव्वुर करो, ये देवबंदियों ने भी अपनी तफसीरों में लिखा है, बड़ी बड़ी अरबी की तफसीरें उठाकर देखो, जहां जिब्रील अमीन की घोड़ी का कदम आता था वो जगह सरसब्ज हो जाती थी। तो जिब्रील अल्लाह का फरिश्ता है, उसके नीचे जानवर है घोड़ी, तो जहां घोड़ी का कदम आए, जिस घोड़ी पर अल्लाह वाला सवार है, तो सूखी हुई जगह सरसब्ज और शादाब हो जाए। यहाँ से साबित हुआ कि जहाँ अल्लाह वालों के कदम आ जाते हैं वहाँ सरसब्जी और शादाबी हो जाती है और उजड़े हुए लोग आबाद हो जाते हैं। फिरौन ने अपने साथियों से कहा चलो जब ये मुसाफिर चला गया तो हमारे लिए क्या है, चल पड़े। जब बिल्कुल दरमियान में गए ना जहाँ पानी बड़ा गहरा और डूंगा था, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वो पानी जो पत्थर बना हुआ था अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि फिर पानी हो जा। वो एकदम फिर पानी हो गया और पानी था बड़ा गहरा। फिरौन और उसके साथी लगे गोते खाने, वो सारे ही डूब गए। फिरौन को मैं अपने लश्करों के गर्क हो, मेरे दोस्तों बुजुर्गों जब गर्क हो गया तो बनी इसराइल तो पार हो गए। तो बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम को पता चला कि फिरौन को मैं अपने लश्करों के गर्क हो गए। अब ये वापस आए, सारा मुल्क खाली, बादशाह भी गर्क हो गया था, उसकी सारी फौजें भी गर्क हो गई थी, और मैं असरा वसरा तलवारें वगैरह सब डूब गई। कोई इनका रास्ता रोकने वाला नहीं था। ये आए और आसानी के साथ सारे मुल्क पर कब्जा कर। फिरौनी जो गए थे वो हथियार तो साथ ले गए थे मगर घर बार तो साथ नहीं न ले गए। फिरौन खुद गया था मगर अपना तख्त और ताज तो साथ नहीं न ले गया था, खजाने तो उसी तरह भरे हुए थे। तो बनी इसराइल आए और बगैर किसी मेहनत मुशक्कत लड़ाई जंग के इन्होंने पूरे मुल्क मिस्र पर कब्जा कर दिया। अल्लाह ताला ने इनको वारिस बना दिया, भरे भराए घर, भरे भराए खजाने, हुकूमत, तख्त, ताज सब कुछ इनके कब्जे में आ गए। जब ये आए वापस, जब इनका मुल्क मिस्र पर कब्जा हो गया तो अब ये पेट भर के रोटी खाने लगी। पहले महकूम थी अब हाकिम हो गए। पहले खाने को नहीं मिलता था, अब हुकूमत और तख्तो ताज के मालिक बन गए।
پورا ملک ان کے قبضے میں آ گیا. جب پیٹ بھر کے روٹی کھانے لگے, خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے, تو اب ان کو چڑھی مستی. مستی جان دو, کھوتے کا جب پیٹ بھر جائے نا پھر وہ ہینگتا ہے, یہ بھی لگے ہینگنے. پیٹ بھر کے روٹی جو مل گئی تھی, خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگ گئے تھے, حکومت مل گئی تھی, تخت و تاج کے مالک بن گئے تھے, تو کیا ہینگے؟ سنو, کہنے لگے یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ, اے موسیٰ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو ظاہر طور پر نہ دیکھ لے. روز کہتا ہے خدا ہے, خدا ہے, کدھر ہے خدا؟ لا ہمارے سامنے. خدا کو ہمارے سامنے لے آ, ہم اس کو ظاہر طور پر دیکھ لیں تب تجھ پر ایمان لائیں گے, ورنہ نہیں لائیں. سبق حاصل کرو. جب یہ محکوم تھے, فرعون ان پر حاکم تھا, جب یہ غریب تھے, اس وقت اللہ کو مانتے. اس وقت انہوں نے قتل ہونا, سولی چڑھ جانا گوارا کر لیا تھا, مگر اللہ کو نہیں چھوڑا تھا. فرعون کو سجدہ کرنے کے واسطے تیار نہیں ہوئے تھے, اور جب اللہ نے احسان کیا, حکومت دی, آزادی دی, مال دیا, دولت دی, پیٹ بھر کے کھانے لگے, تو پھر ایسے مغرور ہو گئے کہ کہنے لگے خدا دکھا تو ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ قصے اس لیے بیان کرتا ہے کہ سبق حاصل کرو اور دیکھو کہیں تمہارا بھی تو یہی حال نہیں ہو رہا. اگر غور کیا جائے نا تو پاکستانیوں میں سے بھی بعض کا حال یہی ہو گیا ہے. یہ صحیح بات. ہمارے پاس پاکستانی بھائی, میں اپنی برادری کی بات کرتا ہوں, ہماری برادری میں بعض لوگ جب پاکستان بننے سے پہلے غریب تھے تو نماز روزے کے پابند تھے, اور ان کے گھروں میں پردہ بھی تھا, شرم و حیا بھی تھی, سادگی بھی تھی. یہاں پاکستان میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مال دولت میں بڑی برکت کر دی, کارخانوں کے مالک ہو گئے, کوٹھیاں بن گئی, بنگلے بن گئے. تو پھر آہستہ آہستہ نماز روزے کی پابندی بھی جاتی رہی, گھروں میں جو پردے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. پھر عیاشیوں میں پڑ گئے, شرابیں وغیرہ پینے لگ گئے اور برائیاں کرنے لگ گئے. اب آپ سبق حاصل کرو کہ اللہ نے تو مہربانی فرمائی, اللہ نے کرم کیا, اللہ نے غریبی کی, غربت کی, افلاس کی, تنگی کی مصیبت دور کی اور خوشحالی عطا فرمائی. لیکن انہوں نے اس خوشحالی کو اپنے لیے نعمت نہ بنایا, اس خوشحالی سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور عیاشیوں میں پڑ گئے. تو جو دولت انسان کو عیاش بنا دے, اللہ کی یاد سے غافل کر دے, بولو تھی تو وہ نعمت ہی, مگر اس نے اس نعمت کا استعمال غلط کر کے اس کو اپنے حق میں قہر و عذاب بنا دیا. اسی واسطے اللہ نے ہمیں پہلے ہی تنبیہ کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والوں دیکھنا, کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. پر جس نے ایسا کیا وہ گھاٹا پانے والے لوگوں میں سے ہو جائے. اللہ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. فتنہ کے معنی ہے سامان آزمائش. اللہ فرماتا ہے ہم مال دے کے اولاد دے کے آزماتی ہے, یہ چیزیں آزمائش کے واسطے ہیں. بعضوں کو اللہ مال دے کے آزماتا ہے, بعضوں کو غریب کر کے آزماتا ہے, بعضوں کو اللہ تعالیٰ اولاد مال دیتا ہے, بعضوں کو نہیں دیتا. جن کو دیتا ہے ان کو اس طرح
طرح आजमाता है कि देखो ये मेरा शुक्र अदा करते हैं या नहीं, मेरे दिए हुए माल को कहीं हराम कामों पर तो खर्च नहीं करते, मेरी ही नाफरमानी का जरिया तो नहीं बना लेते। और जिनको गरीब रखता है उनको इस तरह आजमाता है कि गरीबी की हालत में भी मेरा शुक्र करते हैं या नहीं, मेरी रजा पर राजी रहते हैं या नहीं। अल्लाह ताला सबको आजमाता है। हमें चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र किया करें। मेरा ये मतलब नहीं कि सारे गरीब रहे, जायज तरीके से कमाओ, कोशिश करो, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाओ, मगर नाजायज तरीके मत इख्तियार करो, हराम तरीके मत इख्तियार करो। जैसे आजकल लोग चोरियां करती हैं, डाके डालती हैं, ब्लैक मार्केट करती हैं, बातिल तरीके से माल हासिल करती हैं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सुनो, गौर के साथ सुनो। बनी इसराइल कहने लगे मूसा खुदा दिखा दे तो ईमान लाएंगे वरना नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कम वक्तों तुम्हें क्या हो गया, जब तुम गरीब थे, जब तुम महकूम थे, उस वक्त तुम अल्लाह को मानते थे, बिन देखे मानते थे, तुमने सूली चढ़ना कत्ल होना गवारा कर लिया, रब को नहीं छोड़ा, और अब अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, तुम्हें बेशुमार नेमतें दी, और अब तुम उसी अल्लाह के मुनकिर हो गए हो और देखने का मुतालबा कर रहे हो। तो बाल आ जाओ, तुम खुदा को नहीं देख सकते। कौम अड़ गई, कौम ने अड़ी बांध ली, उन्हें कहा 100 हाथ रस्सा के सिरे से गंढ, खुदा दिखा दे तो ईमान लाएंगे वरना नहीं। अड़ गए, एक ही अड़ी बांध ली कि जब तक तू खुदा नहीं दिखाएगा हम ईमान नहीं लाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कमले बेवकूफो, मैं कलीमुल्लाह, बराह रास्त अल्लाह से हम कलाम होता हूँ, मैं खुदा को नहीं देख सका, तुम क्या देखोगे? तुम तो दोपहर के वक्त सूरज की तजल्लियों की ताब नहीं ला सकते, अल्लाह ताला को बेहिजाब कैसे देखोगे? अल्लाह ने पहाड़ पर एक तजल्ली नाजिल की थी, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया था और मैं बेहोश होकर गिर गया था, तो मैं नहीं देख सका, तुम कैसे देखोगे? तो इस मुतालबे से बाग आ जाओ और अल्लाह को मानो, मुझ पर भी ईमान लाओ, ये शर्त न रखो कि बगैर देखे नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, खुदा दिखा तो ईमान लाएंगे वरना नहीं। उन्होंने अड़ी बांध ली, अड़ी। और याद रखो ये अड़ी बहुत बुरी होती है, अड़ी जो होती है ना, अड़ी ये बहुत बुरी होती है, इसको जिद भी कहते हैं। जो जिद बांध ले, अड़ी कर ले, और आप जानते हैं कि जो अड़ी करता है ना फिर वो उल्टा ही चलता है। गधे की अड़ी मशहूर है, गधा अड़ी करे खींचो आगे जाएगा पीछे, जो अड़ी बांधता है वो पीछे की तरफ जाता है, उल्टा चलता है। ये अड़ी बहुत बुरी। ये अड़ी का सिलसिला कहां से चला है? शैतान, शैतान ने भी अड़ी बांधी हुई है। शैतान समझता है कि मैं गुमराह हो गया हूं, शैतान समझता है कि मैं गुमराह हो गया हूं, लेकिन अड़ी नहीं छोड़ता। कैसा अड़ी बाज है जरा देखो। एक दिन ये शैतान मूसा अलैहिस्सलाम को मिला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ मरदूदा, तो कितना अच्छा था, फरिश्तों का उस्ताद था, बड़ी तेरी इज्जत थी, बड़ी कदर थी, अब सब तुझ पर लानत करते, तो अब भी मेरा कहना मान ले और अल्लाह से माफी मांग ले। मैं तेरी सिफारिश करता हूं कि अल्लाह तेरी गलती माफ कर दे और तुझ पर राजी हो। शैतान ने कहा मूसा मेरा तो इरादा नहीं था सुलह सफाई करने का, लेकिन अब तू कह रहा है तो पहले रब से पूछ के रब कैसे राजी होगा और वो मेरी गलती किस तरह माफ करेगी, क्या हो जाता है, पहले उससे पूछ, मैं देखूंगा कि वो बात मुझे मंजूर है या नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया मौलाए करीम तू रहीम है, करीम है, सत्तार है, गफ्फार है, तेरा काम है पर्दापोशी करना, बख्शना, बंदों से खताएं होती रहती है। शैतान भी तेरा बंदा था,
बड़ा हाफिज व जाहिद था, तौहीद का अभी तक कायल है। 6 लाख बरस तक इसने तेरी इबादत की है, फरिश्तों का उस्ताद रहा है। इसने किसी को तेरा शरीक नहीं ठहराया, तेरी यकताई का इनकार नहीं किया। बस सिर्फ इतनी भूल हो गई उससे कि आदम के सामने नहीं झुका, आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम नहीं की। तो मौला मामूली सी गलती है, मैं सिफारिश करता हूँ, तू माफ कर दे और राजी हो जा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, मूसा तुम हमारी बारगाह में वजी हो, बड़े लाडले और प्यारे पैगंबर हो, तुम सिफारिश कर रहे हो, हम रद्द नहीं करते। जाओ शैतान से कह दो कि आदम को सजदा नहीं किया, आदम की कब्र कोई कर दे, हम राजी और गलती माफ। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खुश है, तो इतना बड़ा बेईमान मामूली सी बात पर छूट रहा। आ गए, कहने लगे ओ शैताना तू तो बड़ा सस्ता छूटा, अल्लाह ने तो बड़ी मेहरबानी कर दी, मेरी सिफारिश काम आ गई। अल्लाह फरमाता है आदम की ताजीम नहीं की, आदम की कब्र की ताजीम करते, हम राजी और गलती माफ। और वो था शैतान। शैतान ने कहा मूसा ख्याल तो कर, मैं तो जिंदे की ताजीम का कायल नहीं, ये जाए कि कब्र की ताजीम करूं। मैं मरदूद ही अच्छा, जहन्नम में जाना मंजूर है, मगर कब्र का अदब नहीं करूंगा। मालूम हुआ शैतान न जिंदों की ताजीम का कायल है, न कब्रों की ताजीम का कायल। और एक बात यहाँ से साबित हुई, अल्लाह के इस फरमान से साबित हुआ कि जो जाहिरी जिंदगी में काबिले ताजीम है, वो वफात पाने के बाद भी काबिले ताजीम है, और उसकी कब्र की ताजीम भी उसी की ताजीम है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हम औलिया अल्लाह की कब्रों की इस वास्ते ताजीम करती है कि जो जाहिरी हयात में काबिले ताजीम है, वो बाक़द वफात भी काबिले ताजीम है, और उनकी कब्र की ताजीम भी उसी उन्हीं की ताजीम है। मगर शैतान इसका कायल नहीं है। अब यहाँ एक बात करूं, धोखा न खाना। हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम जिस कामिल अकमल शरीयत को लेकर आए, उस शरीयत में अल्लाह के सिवा किसी और को बनियत ताज़ीम सजदा करना भी हराम करार दे दिया गया है। अब अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं किया जाएगा, चाहे ताजीमी ही क्यों ना हो। अगर अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा इबादत करेगा, यानी माबूद समझकर सजदा करेगा, मुशरिक हो जाएगा। और अगर बनियत ताजीम सजदा करेगा तो फेले हराम का मुर्तकिब होकर गुनाहगार ठहरे। अब हम सजदा नहीं करेंगे, जिस तरह बगैर सजदे के ताजीम करते हैं, उसी तरह बुजुर्गाने दीन की बात अज वफात भी बगैर सजदे के ताजीम करे। सजदा तो नहीं करते मगर अदब से खड़े होते, सजदा नहीं करते मगर उनकी बारगाह में अदब से रहते। इसी तरह उनके मज़ारों पर जाकर अदब से खड़े होंगे, अदब से बैठेंगे। जिस तरह जिंदगी में उनका अदब करते थे, इसी तरह बादे वफात भी उनका अदब करेंगे, मगर सजदा नहीं करेंगे। इसकी कोई मिसाल मिलती है? देखो इधर मैं बताऊं। हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, मैं हुजूर के रोजे पर जाती थी, हुजरा मुबारका में जाती थी तो पर्दा नहीं करती थी, अंदर बैठ, अंदर खुले मुंह बैठी रहती। हुजरा था ना, वो खुली जगह तो नहीं थी, आखिर हुजरा था। माई साहब फरमाती, मैं अंदर अकेली होती थी तो मैं मुंह खोल के अंदर बैठती थी, क्योंकि मेरे शौहर है, हुजूर मेरे शौहर है। फरमाती है फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक दफन हुए, फिर भी मैं हुजरा मुबारका में जाती थी तो चेहरे पर कपड़ा नहीं डालती थी। एक मेरे शौहर थे, एक मेरे बाप थे। अबू बकर सिद्दीक मेरे बाप। फरमाती है जब हजरत उमर दफन हुए, फिर मैं रोज़ा अक़दस पर जाती थी तो पर्दा करती थी, क्योंकि हजरत उमर से पर्दा करना मेरे लिए जरूरी था। तो देखो
مائی صاحبہ نے قبروں پر جا کر وہی آداب ملحوظ رکھے جو ظاہری حیات میں رکھے جاتے. فرماتی جب حضرت عمر دفن ہوئے تو پھر میں پردہ کرتی. جب میرے باپ تھے میرے شوہر تھے میں سجدہ نہیں کرتی. تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ بزرگان دین کے مزارات پر جاؤ تو ان کے مزارات پر اسی طرح ادب کرو جس طرح ان کی ظاہری حیات میں ان کے سامنے ادب کرتے ہیں. یہ ہے اسلام کی تعلیم, یہ ہے بزرگان دین کی تعلیم. لیکن شیطان نے آدم علیہ السلام کی قبر کی تعظیم نہیں. تو میرے دوستو بزرگوں, کسی واسطے بعض لوگ قبروں کے بڑے دشمن, کیونکہ انہوں نے بڑا ہی دشمن ہے. اس نے کہا مردود رہنا اچھا, جہنم میں جانا گوارا ہے, مگر قبر کی تعظیم نہیں کرو. تو میاں یاد رکھو یہ سارے سلسلے وہی سے چلے. کوئی وہ ہے جو اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور کوئی وہ ہے جو صالحین کے قدم پر چلتے ہیں. آئیے اب صالحین کی بھی بات سن لی. حضور کے روضہ انور پر 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے, 70,000 شام. کیوں آتے ہیں؟ درود و سلام پڑھنے کے. 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے, 70,000 شام آتا ہے. حضور فرماتے ہیں میری وفات کے بعد فرشتے میری قبر پر حاضر ہوتے رہیں گے. 70,000 صبح 70,000 شام درود و سلام پڑھتے رہیں گے. جو ایک مرتبہ حاضری دے جائیں گے پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. تو حضور کے روضے پر جانا, صلاۃ و سلام پڑھنا, ادب و احترام کرنا, یہ فرشتوں کی سنت ہے. اور بزرگان دین کے مزارات کا ادب نہ کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے. کئی مولوی ہے کماری میں ہے نا, وہ ایک سر پھرا, وہ پچھلے سال حج کرنے گیا تو حج کر کے ہی آ گیا, مدینے نہیں گیا. لوگ کہتے ہیں مدینے نہیں گیا, میں کہتا ہوں غلط ہے. اس نے مدینے کیا جانا تھا, مدینے والے نے آنے ہی نہیں دیا. تو دور رہ, تو اس سرزمین پر آنے کے قابل نہیں. اور اگر کوئی چلا بھی جائے تو جب تک نیت نہ ہو اس کا جانا نہ جانا ایک برابر. انما الاعمال بالنیات, یہ معاملات تو نیت پر ہے. محبت والے تو گھر سے نکلتے ہیں تو حضور کی زیارت کی نیت کرتی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم گھر سے نکلے حج و زیارت کے لیے تو فرماتے ہیں ہم نے کعبے کا نام تک نہ لیا, باہی کہا کعبے کا نام تک نہ لیا, باہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ ان کو کعبے سے محبت نہیں تھی, شعر کا مطلب سمجھ. فرماتے جب ہم گھر سے نکلے تو جس کسی نے بھی پوچھا راستے میں کہاں جا رہے ہو تو ہم نے یہ نہیں کہا کعبے شریف جا رہے, ہم نے یہی کہا مدینے شریف حاضری دے رہے. مدینے شریف کی حاضری کا ارادہ ہے, مدینے کا ہی نام لیا. کعبے کا نام تک نہ لیا, باہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. آگے فرماتے اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا. اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا. ورنہ اصل مراد حاضری اس پاک تر کی ہے. فرماتے
فرماتے حج ہوا ہے تو حضور کے طفیل میں ہوا ہے۔ اصل مراد حضور کے در کی حاضری، چونکہ وقت کے امام ہیں، بڑے جید عالم ہیں، آگے دلیل بھی پیش کرتے فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ فرماتے ہیں اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتے۔ لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ یہ ہے عاشقوں کا مذہب، یہ عاشقوں کا مذہب ہے۔ اور بات ایسے ہے کہ وہ جاتے بھی ہیں تو جیسے جاتے ہیں ویسے ہی آ جاتے ہیں۔ دیکھو نا، میں ایک بات کروں، 360 بت خانے کعبے میں پڑے رہے تو بولو وہ بت بھتی رہے یا اولیاء اللہ بن گئے؟ اور بھتی رہے، جہنم کا ایندھن ہی رہے، یہ بت بھی جہنم میں جائے گی۔ بت پرستوں کے ساتھ اللہ بتوں کو بھی جہنم میں ڈالے گا اگر رہو ایسے بھی مل کے اسے پوجا کرتے تھے نا، جاؤ ان جہنم کی بھی انہوں نے پوجا کرنا۔ تو جو بت خانے کعبے کے اندر پڑے رہے وہ کوئی ولی اللہ نہیں بنتے، ہوتی رہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ نکلا، مسئلہ یہ نکلا اگر کوئی خبیث چیز کعبے میں چلی جائے تو وہ خبیث ہی رہتی ہے، مگر کعبے کی عظمت و شان میں فرق نہیں آتا۔ بت پڑے رہے تو وہ تو بت ہی رہے مگر کعبہ کعبہ ہی رہا۔ اسی واسطے بزرگوں کی باتیں سنیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں آؤ تم یا تو تربوز نہ ہندے، تم یا تو تربوز نہ ہندے تے پاویں مکیوں پھیر لے آئیے او کاواں دے پتر کدی ہنس نہ بن دے او پاویں موٹی چوب چگائیے۔ اللہ تما لے جاؤ کھانے کعبے 70 پھیرے کرو، تما ہی رہے گا، تربوز نہیں بننا۔ کان کا جڑا پتر ہے نا، کان کا کوا، انہوں پاویں موتیاں دی چوک چکاو پھر بھی انہیں کان ہی لینا۔ تو یاد رکھو یہ ازل میں فیصلے ہوتا ہے، ازل میں جو کچھ کسی کے مقدر میں لکھا گیا وہی میں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھو، میں کیا کر رہا تھا، اڑی بہت بری، شیطان نے کہا مردود اچھا، جہنم میں جانا منظور ہے مگر قبر کا ادب نہیں کروں۔ ابو جال نے بھی اڑی باندھی ہوئی، ابو جال سارے کافروں کا سردار تھا نا، اس نے بھی اڑی باندھی ہوئی۔ یہ جب الگ بیٹھتے تھے نا کافر تنہائی میں تو ایک دوسرے سے پوچھتے تو سناؤ بھائی کیا خیال ہے، سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ بالکل سچا ہے۔ تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہیں گے کیا کریں، اڑی نہیں چھوڑنے۔ اسی طرح یہودی بھی مانتے تھے، پہچانتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی اس نبی کو اس طرح پہچانتی ہے جس طرح بلا تردد اپنے بیٹوں کو پہچانتی ہے۔ جس طرح باپ کو بیٹے کی پہچان میں کوئی تردد یا شبہ نہیں ہوتا، اللہ فرماتا ہے اسی طرح یہ یہودی بھی پہچانتے ہیں کہ یہ وہی اللہ کا سچا رسول ہے جس کے متعلق تورات و انجیل میں لکھا ہوا ہے، مگر ضد
تکبر غرور اڑی نہیں چھوڑتے. اڑی بہت بری. دعا کرو اللہ کسی کے اندر اڑی پیدا نہ کرے. آج بھی بعض لوگوں نے اڑی باندھی ہوئی ہے. جانتے ہیں حضور غیب جانتے ہیں، لیکن بڑی سیدھی سی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں تھے، باپ بہت ہو گئے. ابھی والدہ کے شکم میں تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. 6 برس کے ہوئے تو والدہ ماجدہ بھی بہت ہو. 8 برس کے ہوئے تو دادا جان بھی چل بسے. چاچے ابو طالب کے پاس رہنے لگے. چاچے ابو طالب نے بکریاں چرانے پر لگا. جنگل بیابان پہاڑی علاقہ، کوئی دنیا کے ساتھ رابطہ نہیں، کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی تارے کھمبے شمبے آج کل کی یہ چیزیں بالکل نہیں تھی. صبح بکریاں لے کر جاتے، شام کو آ جاتے، سو جاتے، صبح پھر چلے جاتے. یہ کام کسی پڑھے لکھے کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نہیں، کسی مکتب میں داخل نہیں ہوئے، کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. چنانچہ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے. شاعر کہتا ہے پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہ سر پہ تھا، چلنے لگے تو مادرو جد ہو گئے جدا. جب ذرا بڑی عمر کے ہوئے، چلنے دوڑنے لگے، پہلے ماں فوت ہو گئی، پھر دادا جان چل بسے. چلنے لگے تو مادرو جد ہو گئے جدا. یوں ایک ایک سایہ اٹھتا چلا گیا. وجہ کیا تھی؟ سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو. اللہ تعالیٰ نے سارے سہارے اس لیے توڑ دیے کہ نبی کریم تو خود ساری کائنات کا سہارا بن کر آئے تھے. حضور کا کون سہارا ہو سکتا تھا؟ اور دیکھو، ماں باپ سر پر ہو تو بیٹا پڑھتا ہے، لکھتا ہے، BA MA LLB بیرسٹر منسٹر، کیا کیا بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ماں باپ نے کر دیجیے. اللہ نے ماں باپ کا سایہ ہی اٹھا دیا. دادا بھی پالتا پوچھتا ہے، میرا پوتا ہے، اس کا سایہ بھی اٹھا لیا، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ نبی پاک کی سر بلندیاں اور ظفر مندیاں فلاں کی مرہون احسان ہے. لوگ یہ جانے کہ نبی کریم جس مقام پر پہنچے ہیں وہ کسی کا احسان یا کسی کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل و کرم تھا. دیکھو ادھر دھیان کرو، بالکل نہیں پڑھا، کسی استاد کی شاگردی نہیں، کوئی کتاب نہیں دیکھی، اور جو ہی 40 سال کی عمر کو پہنچے، جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا سب بیان کرنا شروع کر دیا. تو بتاؤ یہ علم کس نے دیا تھا؟ اللہ. کوئی کتابیں نہیں پڑھی، کوئی سکول اٹینڈ نہیں کیا، کسی استاد کی شاگردی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہو چکا تھا، جو کچھ ہونے والا تھا، سب علم عطا فرما دیا. بولو اور علم غیب کس کو کہتے؟ جو کچھ پہلے ہو چکا تھا اور جو کچھ بعد میں ہونے والا تھا سب حضور نے بیان فرما. قیامت تک کے حالات بیان فرما دیے، قیامت کے بعد کے بھی حالات بیان فرما دیے. تو
बुजुर्गों याद रखो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। तो बात ये कर रहा था कि आज भी बाद लोगों ने अड़ी ही बांधी। जानते हैं कि हुजूर को इल्मे गैब था अल्लाह की अता। जानते हैं कि हुजूर नूर थे। किताबें सब कुछ पढ़ते हैं कि हुजूर को इख्तियारात थे, मगर मानते नहीं क्योंकि अड़ी बांधी। अभी देखो ना, सीरतुन नबी के जलसे कर रहे, 4 रोजा सीरत कॉन्फ्रेंस, 8 रोजा 12 रोजा सीरत कॉन्फ्रेंस, कहीं कुरान कॉन्फ्रेंस, कहीं खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस, और हम मिलाद का जलसा करते हैं तो कहते हैं बिदअत। सहाबा ने नहीं किया। जिस तरह तुम जलसा करते हो मिलाद का, इस तरह सहाबा ने नहीं किया। मैं कहता हूं अगर सहाबा ने मिलाद का जलसा नहीं किया था तो सहाबा ने सीरत कॉन्फ्रेंसें की थी, इस तरह खत्मे नबुव्वत कुरान कॉन्फ्रेंसें की थी। हम अपने बुजुर्गों का अगर उर्स मनाते हैं तो तुम अपने बड़ों की बरसियां मनाते हो। अगर उर्स बिदअत है तो ये बरसी किसकी सुन्नत है? तो हम कहते हैं सीधे हाथ से खाओ, सीधी तरह खाओ, यूं क्यों खाते हो? हैं? और सीधा हाथ लगाओ, उल्टा हाथ क्यों लगाते हो? बस फर्क है, अल्लाह बड़ा बेनियाज। हम तो कहते हैं नियाज हलाल है, ये कहते हैं हराम है। हराम कह के फिर खा जाते। हम कहते हैं मीराज शरीफ जायज है, ये कहते हैं बिदअत है, बिदअत कह के फिर कर जाते हैं। अल्लाह दिखाता ये है कि असल में बिदअती ये है। जिसको अपने मुंह से बिदअत कहते हैं उसी को करते, जिसको अपने मुंह से हराम कहते हैं उसी को फिर खा जाते। हराम कहने से भी नहीं हटते, खाने से भी नहीं हटते। अगर कोई कहे मैं नहीं खाता तो मैं अभी साबित करता। बोलो, जितनी मस्जिदें औकाफ में है, गवर्नमेंट ने कब्जे में ली हुई औकाफ में, इन जितने मौलवी हैं उनको तनख्वाह मिलती है या नहीं? महकमा औकाफ से तनख्वाह मिलती। तो ये महकमा औकाफ की आमदनी किधर से होती है पता है आपको? मैं तुम्हें बताऊं, 97% आमदनी बुजुर्गों के मज़ारों से होती है। हमें महकमा औकाफ वालों ने बताया, हमने पूछा, हजरत दाता साहब का मदार, हजरत बाबा फरीद शकरकंज का मदार, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का मदार, इतने मदारों पर कब्जे। हालांकि ऊपर जो बैठे हुए हैं ना, जिनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, वो भी डंडी शंडी मारते रहते हैं। इसके बावजूद करोड़ रुपए की आमदनी है। महकमा औकाफ की 97% आमदनी है। और ये जो बुजुर्गों के मदारों से आमदनी होती है, ये क्या चढ़ावे हैं या नहीं है? कहते हैं बुजुर्गों के मदारों पर चढ़ावे चढ़ाना हराम है, चढ़ावा खाना हराम है। क्या जरिए तुसी तनख्वाह खाते गए, चढ़ावा नहीं है? समझ में आ रही है ना? लोग पैसे डालते हैं कि नहीं करते? लोग बुजुर्गों के मज़ारात पर जाकर हदिये नजराने पेश करती है, उनको ये चढ़ावा कहती है। तो जितना चढ़ावा है वो 97% है। ये जितने मौलवी औकाफ की मस्जिदों में है, ये सब चढ़ावे खाते हैं। और हम भी कहते जाते हैं, खाते भी जाते हैं। ऐसी बेगैर या हराम कहना छोड़ दो या खाना छोड़ दो। खाना नहीं छोड़ते बल्कि कहते हैं हमारी तनख्वाह और बढ़ाओ और चढ़ावा दो। ये तो बड़ी सीधी सी बातें हैं, कोई पेशदार मसले नहीं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, असल में अल्लाह दिखाता ये है कि ये हराम खाने वाले, जिसको अपने मुंह से हराम कहते हैं उसको खा जाते। ये असल में बिदअती है। जिसको अपने मुंह से बिदअत कहते हैं उसी को करते भी करते। हम बिदअती नहीं है, क्योंकि हमारे नजदीक मिलाद से करना बिदअत नहीं। हमारे नजदीक तो बहुत ही बाइसे बरकत। हमारे नजदीक नजरों न्याज हराम नहीं। हम तो कहती है बुजुर्गान दीन की नजरों न्याज तबर्रुक है, तबर्रुक। हम तो बरकत वाली चीज समझते, और हम बरकत वाली चीज समझ के खाते। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों याद रखो,
انہوں نے اڑی باندھی ہوئی ہے. اڑی بہت بری چیز ہے. دعا کرو کسی کے اندر اڑی پیدا نہ. خیر موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا بعد آ جاؤ, اڑی چھوڑ دو, تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے. کہیں گے نہیں ہم تو اڑی نہیں چھوڑے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ آپ کیا کریں, انہوں نے تو اڑی باندھ دی. اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں, ان میں جو بڑے بڑے لیڈر ہیں نا, لیڈر جن نے عوام کو اپنے پیچھے لگایا ہے, ان لیڈروں کو چن کے لے آؤ, پھر ہم جانے اور وہ جانے. موسیٰ علیہ السلام آئے, قوم کو جمع کیا, سمجھایا. جب انہوں نے نہ مانا تو فرمایا اچھا کون خدا کو دیکھنا چاہتا ہے؟ سارے کہنے لگے دیکھنا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں بھائی, لیڈر اور سردار لوگ جائیں. لیڈروں اور سرداروں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, اگر سارے ہی چلے رہے تو پھر ہماری لیڈری کیا رہے, ہماری سرداری کیا رہے, پھر تو یہ بھی ہمارے برابر ہو گئے. نہیں ہم جائیں گے, ہمارا حق ہے, عوام کا حق نہیں ہے. عوام بیچارے چپ ہو گئے, مگر عوام اپنے لیڈروں سے کہتے تھے چودھری جی جب خدا دیکھ کے آؤ گے تو مینو پہلے دسنا کہ ہو جائے. جب خدا کو دیکھ کے آؤ گے تو پہلے مجھے بتانا خدا کیسا ہے. سارے اپنے اپنے چودھری جی میں نے ضرور کرتے, سردار جی میں نے فکر نہ کرو, ہم سب دیکھ کے آئیں گے تمہیں بتائیں. موسیٰ علیہ السلام نے 70 چودھری 70 لیڈر چنے. اللہ قرآن میں فرماتا, اللہ فرماتا ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 مردوں کو چنا, 70 آدمیوں کو چنا ہمارے وقت کے مطابق. ایک وقت اللہ نے دیا, فلاں وقت ان کو چن کے لیا. 70 آدمی جو چنے وہ بن ٹھن کے سج دھج کے آئے, خدا کو دیکھنے جا رہے تھے, کوئی مذاق چھوڑا تھا, ترنے سرنے کھڈ کے بڑے چنگے چنگے کپڑے پہن کے آئے. آ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے لے لیا ساتھ اور چلے جا رہے کوہ طور پہاڑ کی طرف. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چودھریوں سرداروں ذرا ٹھہرو, تم آہستہ آہستہ آؤ اور میں ذرا جلدی جلدی آگے آگے جا کر اللہ سے 2-4 باتیں کر لوں. شاید تمہارے سامنے اللہ بات نہ کرے, تو تمہارے آنے سے پہلے پہلے میں اللہ سے بات چیت کر کے تمہارے لیے بالکل میدان ہموار کر چھوڑتا ہوں. بہت اچھا. قوم نے قدم ڈھیلا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام تیزی سے چلتے پہنچ گئے آگے. جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ. اے موسیٰ آنے میں اجلت کیوں کی؟ قوم کو پیچھے چھوڑایا, چودھریوں کو پیچھے چھوڑایا, خود جلدی جلدی کر کے آگے آگے کیوں آیا ہے؟ یہ اللہ وجہ پوچھتا ہے. وَمَا جَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ. اے موسیٰ تو نے یہاں آنے میں اپنی قوم میں سے جلدی کیوں کی ہے, اجرت کیوں کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیتے قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي. یا اللہ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. وَعَجِلْتُ اور میں نے اجرت کی ہے, جلدی کی ہے, إِلَيْكَ تیری طرف, رَبِّ لِتَرْضَىٰ اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو, میں تجھے راضی کروں, تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر نیاز مندی کا ہدیہ پیش کر کے تجھے راضی کروں. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. قرآن کی عیسائی سے ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طرح اللہ راضی ہو جائے. کلیم اللہ کی یہ خواہش تھی کہ اللہ راضی ہو جائے. اب حبیب اللہ کی شان سے کلیم اللہ اللہ کو راضی کرتے تھے, اور ہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو راضی کرتا تھا. حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینے شریف گئے,
بولو ہجرت کے وقت حضور کا قبلہ کون سا تھا؟ بولو بیت المقدس. ہجرت کی رات سے لے کر شب معراج کی رات سے لے کر ہجرت تک، اور ہجرت کے بعد 1 سال 5 مہینے اور کچھ دنوں تک حضور کا قبلہ بیت المقدس رہا. اسی واسطے اس کو قبلہ اول کہتے ہیں. نماز فرض ہوئی ہے معراج کی رات، اور معراج کی رات سے حضور کا قبلہ بیت المقدس تھا. پھر یہ قبلہ ہو گیا. اسی واسطے آپ کو امام القبلتین کہتے ہیں، دونوں قبلوں کے آپ امام. میرے بزرگوں اور دوستوں، جب حضور ہجرت کر کے گئے تو آپ کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور یہودیوں کا قبلہ بھی بیت المقدس، عیسائیوں کا قبلہ بھی بیت المقدس، حضور کا قبلہ. تو یہودیوں نے کہا، کیونکہ مدینے میں یہودی تھے، عیسائی نہیں تھے، یہودیوں نے کہا کہ یہ نبی ہر معاملے میں تو ہم سے الگ ہے، کتاب اس کی الگ، نماز اس کی الگ، نماز پڑھنے کا طریقہ الگ، مگر قبلہ اس کا وہی ہے جو ہمارا. اور اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں ملت ابراہیمی ہوں. تو اگر یہ ملت ابراہیمی ہے تو اس کا قبلہ بھی وہ ہونا چاہیے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، قبلہ ابراہیمی ہونا چاہیے. جب یہودیوں نے اعتراضات کیے اور نبی کریم نے بھی یہ چاہا کہ چونکہ میں ملت ابراہیمی ہوں تو میرا کعبہ بھی کعبہ ابراہیمی ہو جائے، تو جبریل امین آئے. حضور نے فرمایا جبریل ہم چاہتے یہ ہے، ہماری خوشی یہ ہے کہ ہمارا قبلہ کعبہ ابراہیمی ہو. تو جبریل نے کہا حضور یہ میرے اختیار کی بات تو نہیں، میں تو حکم کا بندہ، جو حکم ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے آپ تک پہنچا دے. تو حضور نے فرمایا جاؤ بلا دیکھو اب اللہ کیا حکم کرتا ہے. جبریل چلے گئے اور حضور جبریل کے انتظار میں بار بار اپنا منہ اوپر اٹھا کر دیکھتے، اب آیا. جبریل کے انتظار میں بار بار اپنا چہرہ اوپر کو اٹھاتے. اللہ نے آیت نازل کی اور حکم دینے سے پہلے اپنے محبوب کی اداؤں کا نقشہ بھی کھینچا. اللہ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، میرے محبوب تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. بار بار جو چہرہ انور اٹھاتے تو ہم دیکھ رہے ہیں. ساری دنیا رب کو دیکھے، رب اپنے حبیب کے چہرے کو قد نرى تقلب وجهك في السماء، محبوب تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. اور جانتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی کیا خوشی ہے، کیا رضا ہے. فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے حبیب ہم تیرا وہی قبلہ بنا دیتے ہیں جس میں تیری رضا ہے. اللہ حضور مدینہ طیبہ سے 4-5 میل کے فاصلے پر ایک مسجد ہے، وہاں ایک بستی تھی. اس مسجد میں نماز پڑھ رہے، غالباً زور کی نماز. آدھی نماز آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی تو اللہ کا حکم آ گیا، محبوب دیر نہیں کرتے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اسی وقت اپنا منہ مسجد الحرام یعنی کعبہ ابراہیمی کی طرف کر لی. آدھی نماز آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی، آدھی اس قبلے کی طرف پڑھی. وہی حضور نے اپنا رخ پھیر لیا. اسی واسطے جس مسجد میں ایک ہی وقت میں آپ نے ایک نماز 2 قبلوں کی حضور کا منہ پھرا سب کا کیا پھری سارا زمانہ پھر گیا. تو حضور
کا قبلہ کعبہ ابراہیمی ہو گیا. بتانا یہ تھا. اللہ فرماتا ہے قبلہ ترضاہا، محبوب ہم تیرا وہی قبلہ بنا دیتے ہیں جس میں تیری رضا. اللہ اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے. مکے کے کافروں نے پتھر مارے، تکلیفیں پہنچائیں، حضور بڑے رنجور اور بڑے مغموم ہو کر گھر آئے. اللہ نے آئے سنائی. اللہ فرماتا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب، کافر جو گستاخیاں بے ادبیاں کرتے ہیں نا، آپ کی شان میں نازیبا کلمات کہتے ہیں، ان کی باتوں پر صبر کرو. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو. ابھی لڑکوں نے بتایا بعض لوگ بگلے کان رہے، نہیں آیا خون آ رہا، آ گیا ہوں کی کر دیں. ان کا حال دیکھو ذرا، کتنی خوشی چڑی ہوئی ہے بھی نہیں آیا، خون آ گیا ہوں سے ساری خوشیاں. اتنی دشمنی. اب میں کوئی چوری کرتا ہوں، ڈاکہ ڈالتا ہوں، کوئی شراب پیتا ہوں، کوئی جوا، حضور کی شان بیان کرتا ہوں، اتنی میرے ساتھ دشمنی. یہ سنو کہ جو میں کہتا ہوں وہ غلط ہے یا صحیح ہے، یا تو غلط ثابت کرو نا پتا چلے. اور اگر صحیح ہے تو قرآن پڑھتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہوں اس کی شان بیان کرتا ہوں، تو پھر اتنی دشمنی کیوں؟ تکلیف کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی بدقسمت، آپس میں عداوت، بغض، حسد. یہاں اختلاف رہا ہے، اختلاف رہے گا. ہاں، کوئی بے ادبی گستاخی کرے اس کے ساتھ دشمنی عداوت رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ رسول کی محبت کا تقاضا ہے. جو ان کا دشمن ہے وہ کبھی ہمارا دوست نہیں ہوتا، اور جو ان کا دوست ہے ان کا غلام ہے، ہم اس کے غلام. تو خیر ضمن یہ بات آ گئی، ذرا غور کرو. کافروں نے حضور کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کی، حضور کو بڑا راضی پہنچا. اللہ فرماتا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، میرے محبوب ان کافروں کی باتوں پر صبر کرو. کہنے دو جو کہتے، بکنے دو جو بکتے، پرواہ نہ کرو، آپ صبر سے کام لو. اور کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، میرے محبوب تم اپنے رب کی تعریف کرو، تسبیح پڑھو. قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور غروب ہونے سے، ومن آناء الليل، اور رات کی گھڑیوں، فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، اور اس وقت جب دن کناروں پر ہو. یہ بات سنو دل کے کانوں سے. اللہ فرماتا ہے محبوب یہ تسبیح پڑھنے کا حکم کیوں دے رہا ہوں، اپنی تعریف کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہوں، تمہاری توجہ اپنی طرف کیوں لگا رہا ہوں؟ چھوڑو ان کو، ادھر سے دھیان ہٹاؤ، میری طرف دھیان لگاؤ. اللہ فرماتا ہے لعلک ترضیٰ، محبوب اس لیے اپنا ذکر کرنے اور اپنی تسبیح پڑھنے کا حکم دے رہا ہوں تاکہ تم راضی ہو جاؤ. دیکھو موسیٰ علیہ السلام رب کو راضی کرتے، رب نے ترضیٰ، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم سے فرماتا ہے لعلک ترضیٰ، تاکہ ہے میرے حبیب تو راضی ہو جائے. قرآن سے ثابت ہوا کہ دوسرے نبی اللہ کو راضی کرتے تھے اور اللہ اپنے حبیب کو راضی کرتا. اللہ یہاں بھی راضی کرتا ہے، وہاں بھی راضی کرے گا. اس نے وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
میرے حبیب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے. جب تک تو راضی نہیں رہے گا تیرے رب کی عطا کا سلسلہ جاری. تیرا رب تجھے دیتا جائے گا، عطا فرماتا جائے گا. اس وقت تک رب کی عطا کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گا. اب پڑھو والا حضرت کا شعر ہے، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ یا نہیں. فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سارے نبی اللہ کی رضا ہے اور اللہ اپنے حبیب کی رضا ہے. کتنی شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بزرگوں اور دوستوں یاد ہے نا، وہ 70 چودھری پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، بھول تو نہیں گئے کہیں ان کو؟ یاد ہے نا، 70 چودھری پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، بھول تو نہیں گئے کہیں ان کو؟ 70 چودھری بھی آگے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آگے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک طرف کھڑے ہو جاؤ. سارے کھڑے ہو گئے اکٹھے ہو، کیونکہ اللہ کا حکم تھا نا ان کو کھڑا کرو. کھڑے ہو گئے. اب لگے پیٹ پیٹ دیکھ لیں کبھی تو کبھی پتہ نہیں رب کدھر سے آئے، کیسے آئے گا، جب آئے گا تو کیا ہوگا. دیکھ رہے تھے تھوڑا سا پہلے زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی. جب زلزلہ آیا تو لگے نا ڈولنے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے بھائی ہمت سے کھڑے ہو، گاڑی آتی ہے تو زمین ہل جاتی ہے، یہ تو رب آ رہا ہے. مذاق تو نہیں ہے. پہلے آیا زلزلہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پہلے تو ان کو زلزلے میں پکڑا، ڈرے گھبرائے زمین ہلنے لگ گئی. اسی حالت میں تھے کہ آسمان پر ایک بجلی چمکی تو وہ بجلی ان کے اوپر پڑی. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، بجلی نے جو پکڑا تو 70 کے 70 ہی پڑے. موسیٰ چودھری پہنچے اگلے جا، وہ چودھری سارے چودھری لملیٹ مرے گئے. کہتے تھے رب کو دیکھنا ہے تو رب نے کہا کم بختو نادانو تم مجھے کیا دیکھو گے، تم تو میری مخلوق بجلی کی تاب نہیں لا سکتے ہو. دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ رب نے تھوڑا سا کرنٹ ماریا. رب کا جو کرنٹ مارا نا تھوڑا سا سارے رب نے فرمایا تم مجھے کیا دیکھو، تم تو میرا تھوڑا سا کرنٹ نہیں برداشت کرتے. بجلی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے بجلی ان پر ڈالی ہے جو بجلی بارش کے وقت چمکتی ہے، بات لوگوں پر پڑتی ہے تو مر جاتی ہے یا نہیں؟ پیسوں پر، جانوروں پر، انسانوں پر گرتی ہے بجلی مر جاتی ہے. ان پر بجلی گری 70 پر سارے مر گئے. تو صحیح بات ہے نا، رب نے کرنٹ مارے. کمرے تم مجھے کیا دیکھو، تم تو میری مخلوق بجلی کی تاب نہیں لا سکتے، مجھے کس طرح ظاہر طور پر دیکھو. 70 کے 70 ہی مرے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا کریں، قوم تو پہلے ہی بگڑی ہوئی، تو اگر میں واپس گیا تو سارے کہیں گے تو ہمارے چودھریوں کو مروانے کے لیے لے گیا تھا، تو پہلے ہی میرے خلاف ہے، سارے ہی میرے خلاف ہو جائیں گے، مصیبت پڑ جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ. مولا یہ تو بیوقوف لوگ تھے، ان کو سمجھ نہیں تھی کہ یہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی. نادان تو تیرا ان کو سمجھایا مگر نادانی نہیں چھوڑی اور تیرے مطالبے پر اڑ گئے. یہ
तो बेवकूफ हैं, नादान हैं, इनको समझ नहीं थी। तो क्या तूने इनकी नादानी और बेवकूफी पर इनको हिलाक कर दिया? आगे देखो क्या कहते हैं। कहते हैं अगर इनको हिलाक करना ही था तो ऐसा करता कि साथ मुझे भी कर देता, साथ मुझे भी कर देता, पहले से ही इनको मार देता। अगर तू इनको पहले से ही मार देता तो ना ये होते और ना ये मुतालबा उठता, ना ये तहरीक था। चलो इन्होंने तहरीक चलाई, तूने कहा इनको चुन के ले आ तो मैं ले आया। अब तूने इनको मार दिया, या तो मुझे भी साथ मार देता, किस्सा खत्म होता। अब तूने इनको मार दिया, मुझे छोड़ दिया, तो मैं वापस जाऊंगा तो कौम कहेगी हमारे चौधरी किधर है? क्या तुम उनको मरवाने के लिए ले गया था तो वो तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अगर इनको मारना था पहले ही मार देता, ना ये होते ना ये मुतालबा करते। अब तो मैं जिम्मेदार बन के लाया हूँ, मेरे जिम्मे तो ना लगते। तो मौला करीम अगर तूने इनको हिलाक ही करना था पहले कर दे, मेरे जिम्मे तो ना लगते। अब तो मैं जिम्मेदार बन के साथ लाया हूँ, मैं कौम को क्या जवाब दूँ? तो ये बेवकूफ लोग थे, इनको समझ नहीं थी, इनकी बेवकूफी पर न जा। अंत वलियोना, तू हमारा मददगार है, फग़फिर लना, हमें बख्श, वरहमना, हम पर रहम कर दे, वअंत खैरुल गाफिरीन, तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। जैसे कि बिला तस्बीह कोई बच्चा किसी अफसर के सामने बेवकूफी नादानी कर बैठे, वो हुक्म दे इसको पकड़ लो, बंद कर, अवलाद में बंद कर दिया। बाद में बाप जाता है, जाकर सलाम करता है अफसर को और कहता है ये तो बेवकूफ बच्चा है, नादान बच्चा है, ये आपकी कदर साहब नहीं जानता, तो इसने आपके सामने गुस्ताखी की, ऊंची बोला, तो हजरत ये तो बेवकूफ है, आप इसकी बेवकूफी पर न जाइए, मजबूरे को देखिए, मेरी शिकायत सारी देखिए, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, तो मेहरबानी। तो अफसर कहेगा बड़े मियाँ तेरे बेटे ने तो बड़ी गुस्ताखी की थी, वो तो इसका मुस्तहिक था कि उसको सख्त सजा दी जाती, लेकिन अब तुम कह रहे हो तो चलो हम तो बिला तजबी मूसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं या अल्लाह ये तो बेवकूफ है, इन बेवकूफों को तो पता ही नहीं कि ये बात कहनी है या नहीं कहनी। तू इनकी बेवकूफी कर न जा, मैं अब जिम्मेदार बन के लाया हूँ, तो मेरा ख्याल था, मेहरबानी कर दे, माफ कर दे, रहम कर दे, तू बड़ा बेहतर बख्शने वाला। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने माफी मांगी, दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने खतरों को जिंदा कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा बासनाकुम मिन बादे मौतिकुम, ओ इस्राएलियों याद करो जबकि तुम मर गए थे तो हमने तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें फिर जिंदा कर दिया। जान गिरा मेरे तो बरोगे नबी तो मासूम होती है, गुनाह उनकी उम्मत होने की ये अल्लाह ने खिताब नबियों को किया। खिताब होता था नबी को, मुराद होते थे उम्मती। 70 चौधरी दोबारा जिंदा, मगर अफसोस कि उस वक्त तो मान गए, फिर मुड़कर अड़ी फिर नहीं सकते। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान में ये किस्से इसलिए बयान करता है कि हम सबक आते, अल्लाह ताला के हुक्म के सामने, नबी के हुक्म के सामने, नबी की तालीम और हिदायत के सामने हमें अड़ी नहीं बांधनी चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए, दिलो जान से अल्लाह रसूल के हुक्म को मान लेना चाहिए। तो देखो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो मुर्दे जिंदे हुए या नहीं हुए? कुरान से साबित हुआ अल्लाह वालों की दुआ से मुर्दे जिंदा हो जाते, दुआ से भी मुर्दे जिंदा होते, और अल्लाह ने इनको खुद भी ताकत दी है कि ये मुर्दों को जिंदा कर देते। इनका मुर्दों को
जिंदा करना ये अल्लाह का ही जिंदा करना है, क्योंकि इनके पास जो ताकत और कुदरत है वो अल्लाह की दी हुई है। कहाँ लिखा हुआ है? कुरान पढ़ के देखो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वउबरिउल अकमा वलअबरसा वउहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अच्छा कर देता हूँ मादरजाद अंधों और कोड़ों, और मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ अल्लाह के हुक्म से। करता मैं हूँ मगर करता हूँ अल्लाह के हुक्म। यहाँ उलमा बैठे दाएं बाएं, उबरे और ओहयी ये सीगे हैं वाहिद मुतकल्लिम मुदारे की, और मुतकल्लिम है ईसा अलैहिस्सलाम। क्या माना? वह उबरे मैं अच्छा कर देता, वह ओहयी मैं जिंदा करता। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं मादरजाद अंधों को ठीक कर देता हूँ। क्या ऑपरेशन करते थे? घोड़ों को कोई गोलियां खिलाते थे, इंजेक्शन लगाते थे? नहीं, बीमार के जिस्म पर हाथ फेरा थी। इसी वास्ते आपका लक़ब है मसीह। मसीह के माने हाथ फेरने वाला। तुम वुजू में सर का मसा करते हो या नहीं? बोलो, हाथ धोने के बाद सर का क्या करते हो? मसा। मसा किसको कहते हैं? हाथ फेरना। और हाथ फेरने वाला मसीह। हाथ फेरना मसा और हाथ फेरने वाला मसीह। ईसा अलैहिस्सलाम की ये शान, अंधे की आंख पर हाथ फेर देते उसकी आंख रोशन हो जाती, कोड़े के जिस्म पर हाथ फेर देते उसके जिस्म का कोड़ ताल दूर हो जाते, मुर्दों को जिंदा कर देते। फरमाते करता मैं हूँ मगर करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। तो बाद लोग नहीं मानते, पता नहीं क्यों नहीं मानते। असल में इन पर किसी का हाथ नहीं फिरा। अगर इन पर भी किसी का हाथ फिरा होता तो ये मान जाते कि वाकई अल्लाह वालों के हाथ के फिरने से असर होता है। इन उससे किसी का हाथ फिरया नहीं, इस वास्ते मानते भी नहीं। अल्लाह अकबर। यहाँ देखो, सहाबा भी अपने बच्चों को हुजूर की खिदमत में ले जाते थे। हुजूर मेरे बच्चे के सर पर हाथ थे, हुजूर मेरे बच्चे के जिस्म पर हाथ थे। पूछो मौलवियों से, फजर की नमाज पढ़कर हुजूर निकलते थे ना, तो मस्जिद नबवी के दरवाजे के आगे बच्चे बर्तन लेकर खड़े होते, उन बर्तनों में पानी होता। मैं भेजती थी अपने बच्चों को बर्तन पानी के देकर भेजती थी कि जाओ जाके दरवाजे पर खड़े हो जाओ। जब हुजूर निकले तो कहना हुजूर इस पानी में हाथ डाल, तो हुजूर हाथ डालते। वो बच्चे वापस ले जाते। माए उन पानियों को तबर्रुक समझ के इस पानी के साथ हुजूर का हाथ लगा हुआ है, खुद भी पीती और अपने बच्चों को भी पिला। इन्होंने किसी का हाथ लगे ही नहीं, इन्होंने की मन है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों याद रखो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ और करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। देखो ना, अगर ये बेइज़्निल्लाह की कैद न लगाते तो बड़ी मुसीबत आती। सारे लोग मुर्दे उठा के टोड़े होंगे, करो जी जिंदा करो। ये किसी का मर जाता बोले जिंदा करो, तो निजाम कैसे चलता? तो फरमाते करता मैं हूँ मगर करता उस वक्त जब मुझे अल्लाह हुक्म देता है। करता मैं ही हूँ मगर करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। जैसा कि देखो ना, किसी साहब की गाड़ी और बाहर गाड़ी खड़ी, ड्राइवर भी पास करें, मल्ले के छोटे छोटे बच्चे हैं, ड्राइवर साहब गाड़ी चलाओ, ड्राइवर साहब गाड़ी चलाओ, तो ड्राइवर साहब ने दबा दो, तो वो बच्चे उधर जाके कहना शुरू करते हैं जी चला ही नहीं सकता। अगर चला सकता होता तो हमारे कहने पर न चलाता। तो हम कहेंगे नादान है बच्चे। ड्राइवर कहेगा तुम नादान हो बच्चों, मैं रोज गाड़ी चलाता हूँ, मेरा काम है गाड़ी चलाना, मगर तुम्हारे कहने पर नहीं चलाता, अपने सेठ के कहने पर चलाता। चलाता मैं हूँ मगर चलाता उस वक्त जब मेरा मालिक मुझे हुक्म देता है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं मातरजाद अंधों को मैं ही ठीक करता हूँ, कोड़ों को मैं ठीक करता हूँ, मुर्दों को मैं जिंदा करता हूँ, मगर करता हूँ उसके हुक्म से। तुम्हारे कहने पर नजारे अंधे जुड़े होंगे, अंधे अंधी लहर लगी होगी, फिर वही हाथ है।
تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ٹھیک کرتا ہوں مگر کرتا ہوں اللہ کے، جب اللہ حکم دیتا کر دے تو میں کر دیتا ہوں۔ معلوم ہوا اللہ والے خود بھی مردوں کو زندہ کر دیتے، کوڑوں کو بیماروں کو تندرست کر دیتے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت اور اجازت دی ہے، یہ ان کی ذاتی قدرت نہیں ہے، اللہ نے ان کو یہ درجہ اور یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ باہر صورت میں نے آپ کے سامنے جو قصہ بیان کیا ہے، قصہ بھی بیان ہو گیا، حضور کی شان بھی بیان ہو گئی، عقیدے کی باتیں بھی ہو گئی، عمل کی باتیں بھی ہو گئی، 2 گھنٹے پورے ہو گئے۔ اصل میں ان عزیزوں اور ان دوستوں بھائیوں بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے عظیم الشان جلسے کا انتظام کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی دونوں جہان میں جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ اپنی نیندوں کو نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر آئے اور یہاں سڑک کے اوپر بیٹھ کر، فرش کے اوپر بیٹھ کر، دریوں کے اوپر بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر سنا ہے۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے۔
ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی آمین. آمین.